بڑے آخری وقت تھا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے بابا کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا اور روتے جاتے تھے۔ امام کے ایک مرتبہ آنسو گرنے لگے، جیسے ہی ایک آنسو گرا نا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنے بابا کے چہرے پہ، امام کو افاقہ ہوا، کہا بیٹا کیا بات ہے، آپ اتنا گریا کر رہے ہیں؟ کہا بابا آپ پہ بھی گریا کرتا ہوں، لیکن مجھے بار بار جب اپنی دادی زہرا نظر آتی ہے نا تو کہا میں ان کو دیکھ کے بہت زیادہ روتا ہوں، کیونکہ جناب سیدہ اپنے ہر بیٹے کے پاس آئیں، ہر امام کے، میرا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے۔ کہا میں جب ان کو روتا دیکھتا ہوں نا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ جناب سیدہ اس وقت موجود ہیں ہر بیٹے کی شہادت پہ۔ امام ششم کی روایت پہ سنیں گے، روایت کو سنیں گے الفاظ کو۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ روز قیامت ہوگا میری دادی زہرا ہوگی۔ ایک مرتبہ منادی ندا دے گا، ایک فرشتہ ندا دے گا، کہا کہ اے اہل محشر غضوا ابصارکم، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، فاطمہ الزہرا آ رہی ہے۔ کہا سارے انبیاء اوصیاء سب نگاہوں کو جھکا لیں گے، جناب سیدہ تشریف لا رہی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بہت بزرگ عالم دین، بہت بڑے مرتبہ وہ کہتے ہیں کیوں حکم دیا جائے گا نگاہوں کو جھکا لو؟ بی بی تو پردے میں آئیں گی، کہ پھر نگاہوں کو جھکانے کا کیوں حکم ہوگا؟ کہا پردے کی وجہ سے نہیں ہوگا، بی بی اس حالت میں آئیں گی کہ کوئی دیکھ نہیں پائے گا بی بی کو۔ کہا اتنا بی بی پر مصائب ہوا کہ بی بی اس حالت میں آئیں گی۔ کہا عرش اعظم کے پاس خداوند متعال آواز دے گا، کہا کہ اے زہرا آج آپ جو مانگیں گی خداوند متعال عطا کرے گا۔ تو ایک مرتبہ بی بی کہیں گی پروردگارا مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وقت پیچھے جائے گا، جیسے ایک سکرین لگی ہوتی ہے نا، کہ ایک مرتبہ پورے آسمان و زمین کے درمیان میں سب دیکھیں گے کہ کیسے شہادت ہوئی تھی حسن و حسین کی۔ بی بی آواز دیں گے کہ پروردگارا میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، میرے بیٹوں کی شہادت دکھا دے۔ بس وقت چلے گا، پیچھے جائے گا، دوبارہ عکس نظر آئے گا دونوں بیٹوں کی شہادت کا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں دونوں کی شہادت کا۔ تو پوچھا کہ مولا کیسی شہادت نظر آئے گی؟ کیا ایک مرتبہ میری دادی زہرا دیکھیں گی ایک بیٹے کا کلیجہ نظر آئے گا، ایک بیٹے کا کلیجہ نکلتا نظر آئے گا، دوسرے کی رگیں کٹتی ہوئی نظر آئیں گی۔ کہا بس رگوں کو کٹتا دیکھیں گی، ایک مرتبہ بلند آواز سے میری دادی زہرا روئیں گی، بہت بلند آواز سے چیخیں گی، کہیں گی پروردگارا میں نے بڑی زحمتوں سے پالا تھا، پروردگارا میں نے بڑی زحمتوں سے پالا تھا، پروردگارا یہ کیسے میرے بیٹوں کو ذبح کیا گیا، کیسے شہید کیا گیا؟ اس وقت خداوند متعال کہے گا زہرا آج آپ جو مانگیں گے، کہیں پروردگارا جب تک کہ میرے بیٹوں کی عزاداری کرنے والے رونے والے سب کے سب جنت میں نہیں چلے جاتے میں نہیں جاؤں گی۔ کہ میری دادی زہرا اس وقت حق شفاعت استعمال کریں گی، کہ سب کے سب ایک مرتبہ سب کے سب جب تک جنت میں نہ دیکھ لوں تب تک میں روتی رہوں گی۔ پروردگارا یہ بی بی کا حق شفاعت ہوگا۔ چھٹے امام کہتے ہیں جب یہ بیان کر رہے تھے نا تو بلند آواز سے رونے لگے کہ میری دادی زہرا کے مصائب بہت زیادہ ہیں۔ تو امام بہت رونے لگے۔ تو ساتھ میں امام کہتے ہیں کہ بابا میں آپ سے زیادہ اپنی دادی زہرا کے رونے پہ رو رہا ہوں، کس طرح سے وہ آپ پہ گریا کر رہی ہیں؟ کہا بیٹا موسیٰ کاظم بیٹا آپ مجھے غسل و کفن دیجئے گا، بیٹا آپ میرا جنازہ پڑھائیے گا، آپ مجھے میرے بابا محمد باقر کے ساتھ دفنائیے گا، بیٹا آپ مجھے قبر میں اتاریے گا۔ بس ایک مرتبہ پھر رونے لگے، کہا بیٹا آپ تو میرے پاس موجود ہیں لیکن میرے جد حسین کے پاس کوئی موجود نہ تھا، میرے باپ میرے جد حسین کو غسل و کفن دیتا۔ اجرکم اللہ۔ امام سجاد علیہ السلام جب جانے لگے نا 11 محرم کا دن نکلا، جب ایک مرتبہ سورج طلوع ہوا نا تو ایک مرتبہ آہستہ آہستہ سب نے ساری بیویاں، کہتے ہیں جس طرح سے ایک تسبیح کے ٹوٹے ہوئے دانے بکھر جاتے ہیں نا، اس طرح ساری بیویاں میدان کربلا میں بکھر گئیں۔ کوئی کسی لاش کے کنارے کھڑی کہہ رہی تھی ہائے میرا علی اصغر، کوئی کہہ رہی تھی ہائے میرا قاسم، سب بیویاں رو رہی تھی، کہہ رہی تھی ہائے میرا علی اکبر، سب بیویاں رو رہی تھی۔ لیکن ایک بیوی کے لیے ملتا ہے کہ وہ سارے لاشیں چھوڑ کے امام حسین کے لاشیں کنارے کھڑی تھی۔ یہ جناب زینب کبریٰ تھی، رو رو کے کہہ رہی تھی اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار ہم اہل بیت کی آخری قربانی قبول فرما، پروردگار ہم نے حسین تیری بارگاہ میں دے دیا۔ بس بھی جناب زینب کبریٰ رو رہی ہیں۔ بس بھی ایک مرتبہ سب بیویوں قیدی بنایا گیا، لے جانے لگے۔ امام جناب زینب کبریٰ نے کیا دیکھا؟ امام سجاد علیہ السلام کی رنگت سفید پڑ گئی ہے، جیسے کوئی جسم میں خون باقی نہیں رہا، آنکھوں میں آنسو ہیں، بدن کانپ رہا ہے۔ نہ جانے کیا دیکھا جناب زینب نے اپنے آپ کو ناقہ کی پشت سے زمین پہ گرا دیا، اونٹنی کی پشت سے گرا دیا۔ ایک مرتبہ امام سجاد کی آنکھوں میں آنسو ہے کہ پھوپھی اماں یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا بیٹا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے؟ آپ ہماری طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ کہ پھوپھی اماں خدا کسی غیرت مند بیٹے کو ایسا وقت نہ دکھائے، بوڑھے باپ کا
اللہ بس امام سجاد تڑپ رہے کا بابا مجھ سے پردہ میری غیرت برداشت نہیں کرتی میں آپ کے لاشے کو چھوڑ جاؤں. بس ایک مرتبہ روایت کے الفاظ ہے 13 محرم کو جب زندان میں تھے نا کوفے کے امام نے کہا ذرا پھوپھی اماں بیویوں کے آپ حفاظت میں رہیے گا میں ذرا کچھ دیر کے لیے کربلا جا رہا ہوں. بیٹا کس لیے کہ میں اپنے بابا کو دفنانے جا رہا ہوں. میں روایت کے الفاظ پیش کرنا چاہتا ہوں جملوں کو سنیں گے اگر برداشت کر سکے تو میں پیش کروں. خداوند متعال مجھے طاقت دے کہ میں پڑھ سکوں. کیا کہا جب امام حسین کربلا آئے تھے نا تو ایک مرتبہ کہا تھا یہ زمین کسی کا بنی اسد کی ذرا بلاؤ بنی اسد کو. کہا تو اس زمین کی قیمت کیا ہے؟ کہ مولا اتنی قیمت ہے. کہ دیکھو یہ میں نے تمہیں قیمت دی زمین بھی تمہیں میں نے واپس ہبہ کر دی. کہ حضرت ایک کام 3 کام تمہیں کہتا ہوں. پہلا کام یہ ہے کہ دیکھو ہمارے لاشوں کو دفنا دینا ہمارے لاشیں دفنا دینا. کا دوسرا کام کیا ہے مولا؟ کہا کہ دیکھو جب ہمارے زائرین آئیں گے نا میرے زائرین آئیں گے میری قبر کا نشان بتا دینا میری قبر کہاں ہے. کہ مولا تیسرا کام کیا؟ کہا اگر میرا کوئی غریب زائر آئے اسے 3 دن میرا مہمان رکرانا 3 دن میرا مہمان میری طرف سے مہمان رکھنا اسے کھانا کھلانا پانی پلانا. مولا آپ خود تو پیاسے چلے گئے. کہا میرے زائر کو پانی پلانا. پھر ایک مرتبہ کہا جاؤ اپنی مستورات کو بھیجو اپنی عورتوں کو بھیجو. جب آئی نا ان کی بنو اسد کی مستورات آئی کہا کہ بیویوں میں زہرا کا بیٹا ہوں اگر تمہارے من کسی وجہ سے عبید اللہ بن زیاد کے خوف میں ہمیں نہ دفنا تم دفنا دینا. پھر کہا بیوی آپ چلی جاؤ اپنے بچوں کو بھیج دو. جب بچے آئے نا تو کہا بچوں میں سکینہ کا بابا ہوں. دیکھو اگر تمہارے ماں باپ ہمیں نہ دفنا ہے تم کھیلتے ہوئے آنا ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈال جانا کہیں علی اکبر کا لاشا پڑا نہ رہ جائے. اجرکم اللہ. بس 13 محرم کا دن نکلا بنی اسد کی مستورات نے دیکھا جب وہ پانی بھرنے گئی نا دیکھا کہ لاشیں پڑے ہوئے ہیں. آنے کے بعد مردوں سے کہا بنی اسد کے مردوں تمہاری غیرت کہاں ہے؟ زہرا کے بیٹے کا لاشا پڑا ہے دھوپ میں لاشا پڑا ہے وہ 3 دن سے لاشا کسی نے دفنایا نہیں. جا کے دفناؤ. کا نہیں ہمیں عبید اللہ بن زیاد سے ڈر لگتا ہے کہ پھر ہمیں اجازت تو ہم جا کے لاشیں دفنا دیں. کہا کہ نہیں اچھا ہم جاتے ہیں. جب وہ آئے نا تو کیا دیکھا انہوں نے؟ دیکھا کہ لاشیں پڑے لیکن سر نہیں ہے. اب لاشیں سروں سے پہچانے جاتے ہیں. کہا سر کاٹ کے نیزوں پہ بلند کر کے لوگ لے گئے تھے پریشان کھڑے تھے کون سا لاشا کس کا کہاں دفنائیں. اتنے میں دیکھا کوفے کی جانب سے ایک سوار آ رہا ہے. وہ سوار اپنے گھوڑے سے اترا چلنے لگا سارے لاشوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ایک لاشے کے کنارے آ کے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا سینے کو سینے سے ملایا بار بار رو کے کہنے لگا کہ بابا آپ کے بعد میرے گلے میں توک ڈالا گیا بابا مجھے تازیانے مارے گئے پھپھیوں کی چادریں چھینی گئی. اجرکم اللہ میں نے تمام کر دیا. بس ایک مرتبہ یہ قیدی بتانے لگا کیا کہ وہ لاشا فلاں جگہ دفنا دو یہ لاشا یہاں دفناؤ. کسی نے ایک مرتبہ کہا کہ یہ لاشا کہ یہ میرے بھائی علی اکبر کا لاشا ہے اسے میرے بابا کے پہلو میں دفنانا. میرے بابا کو علی اکبر میرے بھائی سے بڑی محبت تھی. ایک مرتبہ ایک آدمی آیا کہا رونے لگا کہا کہ قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے رکھا ہم اس لاشے کو جب اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں جس عضو کے نیچے ہاتھ ڈالتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے. کہ اس لاشے کو بڑے گرز مارے گئے ہیں. وہ قیدی وہ ایک مرتبہ قیدی وہ بیمار ہونے لگے کہا کہ وہ لاشا میرے چچا عباس کا ہے اسے وہی فرات کے کنارے دفنا دو. اتنے میں ایک مرتبہ سب آئے کہا کہ قیدی یہ لاشا لے کے نہیں ہٹ جاؤ معصوم کو صرف معصوم دفنا سکتا ہے تم پیچھے ہٹ جاؤ میں اپنے بابا کو خود دفناؤں گا. ایک روایت میں امام سجاد نے دفنایا یہ نہیں لکھا کیسے دفنایا. میں نے بہت بزرگ عالم دین سے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب امام سجاد نے دفنانا چاہا نا تو سارے بنی اسد کو پیچھے بھیجنے کا سب ہٹ جاؤ. ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا کہ یا جدہ یا رسول اللہ میری مدد کیجیے اے میرے جد علی مرتضی میری مدد کیجیے. ایک مرتبہ دیکھا 3 ارواح آئی ہیں رسول خدا نے کٹے ہوئے گلے کے نیچے ہاتھ ڈالا علی مرتضی نے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے ہاتھ رکھا حسن مجتبی نے ٹانگوں کے نیچے ہاتھ رکھا. وہ بزرگ عالم دین کہتے ہیں امام سجاد قبر میں اترے لاشا لینا چاہتے تھے کہ ایک بیوی نے آواز کا
سید سجاد لاشے کو آہستہ لینا.